ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہمارا اپنا اگر عقیدہ واضح ہو جائے تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون گند ہے، بالکل ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ الحمد لله الذي جعل حبيبه خاتم الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم إمام المتقين إمام الأنبياء، والصلاة والسلام على نبيه وآله الأتقياء وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ. جتنے بھی یہاں حضرات آپ تشریف فرما ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ زندہ نبی کی بارگاہ میں زندوں کی طرح محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارے آقا زندہ ہے. یہ دوسرا نبی انہی کو کہیں قبول ہوگا جن کا مر گیا ہے. ہمیں تو ہمارے آقا کل بھی زندہ تھے، ہمارے آقا آج بھی زندہ ہیں، اور ہمارے آقا قیامت تک زندہ رہیں گے. اس لیے زندہ نبی کی بارگاہ میں زندوں کی طرح درود و سلام پیش فرمائیے. اور ہاں، مردے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں. جو محبت سے پڑھنے والے ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں. بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں. جن جن کا نبی بے مثل و بے مثال ہے،
جس کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی جیسا کوئی دنیا میں نہ آیا نہ آ سکتا ہے، وہ جھوم کر کہتے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا، اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان آواز آئے جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہو سارے کہہ دو یہ شان لطافت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی جب سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے، جب چاند کی روشنی میں کھڑے ہوتے، جب چراغ کی روشنی میں اللہ کا نبی کھڑے ہوتے تو ان کے جسم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس کو اوروں کے علاوہ دیوبندیوں کے پیر و مرشد، دیوبندی حضرات کے پیر و مرشد رشید احمد گنگوئی صاحب امداد السلوک کے اندر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم کے جسم کا سایہ نہیں تھا، اور یہ تواتر سے ثابت ہے، اس لیے کہ آمنہ کا جان سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور تھا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، بولو جیسے میرے سرکار، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ، اب میری نگاہوں میں بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جگر گوشۂ شیخ الحدیث و تفسیر فخر السادات فاضل جلیل عظیم مذہبی سکالر صاحبزادہ والا شان جناب محترم صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب سلطان پوری، مدہ ذل قسامی لائق تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء اہل سنت، مشائخ اعظام، نوجوان دوست، میزبان محفل جناب عزیزم راشد صاحب، ان کے دیگر پارٹنر، ان کے تعاون کرنے والے اراکین شباب اسلامی پاکستان، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو گئی، نہ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آیا اور نہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہ تو فقہاء کی عبارتوں سے صرف ثابت ہے اور نہ ہی کسی مولوی یا پیر کا قول ہے، بلکہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کا قطعی عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو قرآن کی آیت ہے عقیدہ ختم نبوت پر جو میں نے پڑھی ہے،
یہ آیت قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت کا درجہ رکھتی ہے، اور جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہو، یعنی ایسی آیت کہ جو قطعی الدلالت ہو اور قطعی الثبوت ہو، اس سے ثابت شدہ کسی بھی مسئلے اور عقیدے کا انکار قطعی کفر۔ یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ اونچا بولیے، نہ کوئی نبی آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ اگر ہمارے رسول کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ ملعون ہوگا، وہ کمینہ ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے کہ جب میرے رسول پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا اور میرے رسول کی زبان سے بھی نکلا، میرے آقا نے خود اپنی زندگی میں اعلان فرمایا، سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ختم نبوت میرے نبی کی خصوصیت ہے، میرے نبی کا خاصہ ہے، میرے آقا کا خاصہ ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو بے شمار خصائص عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے بولیے؟ میں یہاں ایک جملہ کرنے لگا ہوں، ختم نبوت میرے رسول کی وصف تامہ ہے، میرے آقا کی وصف تامہ ہے۔ میں یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، صرف اشارہ کر کے جاؤں گا، کسی بھی طلبہ کو کوئی شک نہیں ہے کہ جو رسول کی اس وصف تامہ کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے اونچا بولو، اونچا بولو۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، علم نبوت کے لیے خاصہ ہے، جو اس وصف تامہ کا، اس خصوصیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو علم یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہاں بھی وہی ہے، جو میرے رسول کے علم کا انکار کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک وصف خاصہ، وصف تامہ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو میرے رسول کے نبوت کے خاصے کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم مدنی نے فرمایا، او میرے غلاموں، میں محمد ایک بات اعلان کرتا ہوں، یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا، سنو میری بات، قیامت سے پہلے 30 دجال آئیں گے، کذابون دجالون، 30 جھوٹے اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ کیا ہے؟ نبی ہے، حالانکہ فرمایا نبوت مجھ سے ختم ہو گئی ہے۔ یہاں چھوٹا سا میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ یہ 30 دجال آئیں۔ اب ایک بات یاد رکھنا، نہ 30 سے 29 ہو سکتے ہیں، نہ 30 سے 31 ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ میرا نبی جو منہ سے نکالتا ہے میرا رب وہ کر کے چھوڑتا ہے، کیونکہ نکلی جو منہ سے تیرے، عاشق کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے لگی،
فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو گرگی، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو۔ اور شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو گرگی، دن کو کہا جو شب ہے تو رات۔ میرے رسول نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے۔ کتنے؟ 30 کذاب مکار دجال۔ اور ان دجالوں کا گمان کیا ہوگا کہ وہ کون ہے؟ نبی۔ حالانکہ حضور نے فرمایا مجھ پر اللہ نے نبوت کو ختم کر۔ اور ایک اور حدیث طبرانی شریف کی میرے رسول کا پیار کا بیان، میرے کریم مدنی نے فرمایا او لوگوں، نبوت کی مثال یوں سمجھو ایک مکان کی تھی، پورا مکان میرے رب کریم نے نبیوں کو بلا کر اس کو مکمل فرما دیا۔ اب ایک اینٹ کی جگہ اس میں باقی تھی، 100 میل میں ہو گیا ہوں، میرے آنے پر وہ نبوت کا محل، وہ نبوت کا مکان مکمل ہو گیا ہے۔ جب اور اینٹ لگانے کی جگہ ہی نہیں تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگلی کچھ کٹو تو دوسری رکھو۔ وہی بات سمجھ آئی؟ اگر کوئی اینٹ نہیں لے کے آنا چاہتا ہے تو اس محل پر جب جگہ ہی نہیں ہے اینٹ لگانے کی تو کیسے لگائے گا کوئی؟ بھائی کیسے لگائے گا؟ نہیں لگا سکتا نا۔ ہاں اگر لازمی وہ اڑا ہوا ہو کہ میں لگاؤں گا تو اسے پہلے اینٹ نکالنی پڑے گی، اور جو نکالنے جائے کافر نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو لوگوں، جو بھی نبی کریم کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے، میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، میرے کریم آقا نے ایک دن جناب حضرت فاروق اعظم کے کمالات و اوصاف پر نگاہ ڈالی، نظر عنایت ڈالی، میرے آقا کو رش گایا اپنے غلام کی دین کی خدمت پر۔ میرے آقا نے عظمت فاروقی کو بیان فرمایا، فرمایا لوگوں لا کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کسی نے نبی ہونا ہوتا، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اگر نبوت جاری ہوتی، اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو لوگوں اس مقام نبوت کے لیے عمر بڑا موضوع انسان تھا، عمر نبی ہوتا۔ اب سمجھنے کی بات ہے، اور جس کو نبی 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 کہے کہ اگر نبی ہونا ہوتا اس معیار پر میرا عمر کافی اترتا ہے، تو جب عمر نبی نہیں خلیفہ ہے، اور جب عمر نبی 14ویں صدی کے کسی شتونگڑے کا اشارہ، اور یہ مرزا قادیانی جیسے، یوسف قذاب جیسے، اسود انسی جیسے اور مسلمہ قذاب جیسے وہ لانتی، وہ جھوٹے ہیں، اور ان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ جو نبوت کے دعوے کرتے پھرے، اور جب عمر نبی نہیں ہے خلیفہ، تو اور کائنات میں کوئی اور نبی میرے رسول کے بعد اونچا بولو نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک اور حدیث سن لو، طبرانی کی روایت ہے، اور یہ بڑی عام بات ہے، ذرا توجہ کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت خاتم النبیین وآدم لمنجدل بین سینتہ، سرکار فرماتے ہیں لوگوں میں محمد اعلان کرتا ہوں
اور میں تو تب خاتم النبیین تھا کہ بھی آدم کے جسم کا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا. میں تو تب کیا تھا بولو آخری نبی. اونچا بولو تب کیا تھا. اونچا بولو میں تب کیا تھا. کب کے بھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا. ابھی اس کے جسم کا وہ گارے کے اس مرحلے میں سے تھا. ابھی جسم کا گارا مٹی گارا کی صورت میں بن رہی تھی. اس وقت میں مرتبہ ختم نبوت پر کمال ہے. جب مرزا قادیانی کے خلاف کتاب لکھی گئی نا تو اس حدیث کو سارے مسلک والوں نے کوٹ کیا ہے. اس حدیث کو سارے مسلک والوں نے کوٹ کیا. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یار عجیب بات ہے کہ ختم نبوت کے چیپٹر پہ یہ حدیث قبول ہے تو میلاد محمد کے موضوع پر یہ حدیث قابل قبول کیوں نہیں. میں تو یہاں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ تب بھی نبی بلکہ عام نبی نہیں آخری نبی کبھی آدم کا جسم بھی تیار. یہاں پر کچھ یار لوگوں کا کہنا انہوں نے کہا صاحب وہ نبی تو تھے لیکن اللہ کے علم میں. نبی تو تھے لیکن اللہ کے علم میں نبی تھے. میں نے کہا موسیٰ نہیں تھے اللہ کے علم میں. وہ تو سارے نبی اللہ کے علم میں نبی تھے. اور میرے رسول نے یہ بات مقام رسالت میں فرمائی ہے. اپنی عظمت کے اعلان کے طور پر یہ بات فرمائی ہے. اب سمجھنے کی بات ہے آدم بھی اللہ کے علم میں نبی, موسیٰ بھی نبی, عیسیٰ بھی نبی اور میرا محمد بھی نبی. تو سرکار کی پھر خصوصیت کیوں ہوئی؟ اس لیے علامہ ایاز حضرت علامہ نبہانی اور جلیل القدر آئمہ بولے فرمایا تب ہمارے نبی کی خصوصیت ہو سکتی ہے کہ جب واقعتاً ہمارا نبی اس وقت بھی ہمارے آقا تب بھی کیا ہوں نبی ہوں. میں نے پوچھا اے امام ایاز آپ بہت بڑے محدث ہو, اے امام سخاوی, اے امام آلوسی, اے امام سیوطی, اے علامہ نبہانی, آپ علم کی دنیا کے چمکتے ہوئے ماہتاب ہو. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ مصطفیٰ آدم سے پہلے نبی ہیں اور عام نبی نہیں, آخری نبی, عام نبی نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی تو اولاد میں سے ہمارے آقا, تو جب ابھی آدم ہی نہیں ہے تو پھر حضور کیسے, اور اگر حضور نہیں ہے تو نبوت کیسے؟ بھائی جان حاضر ہے سب پر. جب آدم نہیں ہے تو ہمارے آقا کیسے, جب باپ نہیں ہے تو بیٹا کیسے, اور جب حضور نہیں ہے تو پھر نبوت کیسے؟ حل کرو. حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح ہے. حل کرو اس مسئلے کو. تو میں لمبے چوڑے جھگڑوں میں کیوں پڑوں؟ میرے عاشقوں کے امام عاشقاں حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے تقریباً 25 سے زائد محدثین اور مفسرین کے حوالے سے لکھا. فرمایا ہمارے آقا تب بھی نبی تھے لیکن اس وقت نورانیت کا رنگ تھا, اور جب آخری نبوت کا اعلان لے کے مبعوث ہوئے تو آپ کی نورانیت پر بشریت کا پردہ تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اول بھی ہمارا نبی ہے, آخر بھی ہمارا نبی ہے, ظاہر بھی ہمارا نبی ہے, باطن بھی ہمارا نبی ہے. تو ہمیں کہنا پڑتا ہے تو شاہ خوبا, تو جانے جانا, تو شاہ خوبا, تو جانے جانا ہے تیرا کتاب تیرا نام بن سکی ہے, نام بن سکے گا مثال تیری جواب دے. یہ جتنے آخر تک ہو نا
سارے ذرا جھوم کے کہہ دو، اس میں ہم تمام مسلمانوں کی محبت کا اظہار ہے۔ نہ بن سکی ہے نہ بن سکی گا، نہ بن مثال تیری جواب، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسین تمام تجھ کو، ملا ہے حسین تمام تجھ کو، اے عمر لاکھوں برس کی تیری، اے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے صدیاں بعد بھی ناصر، انج لگتا ہے جے میں سوہنا زمانے اندر اج آیا ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ میرے رسول کی نبوت کی بہاریں، میرے آقا کی رسالت کے وہ انوار کائنات عالم پر آج بھی انوار کی برکھا برسا رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ختم نبوت کانفرنس رکھنے کا ہمیں یہ نام رکھنے کا یہ خیال کیوں آیا، یہ ضرورت کیوں پڑی؟ یاد رکھیے، میں کہتا ہوں کوئی بے عمل سے بے عمل بھی ہو نا، چرسی شرابی لچا لفنگا، کوئی ریڑی والا کوئی ٹانگے والا، اگر ہے وہ کلمے والا، ہے وہ کلمے والا، رب کی عزت کی قسم وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، سونے رحمت للعالمین کی ذات پر انگلی اٹھنی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہمارے ایمان کی جو عزت اور حرارت ہے، یہی وہ بڑی پگڑیاں پہن کے وہ دیدہ لے رہی تھی، اگر بولتا ہے تو نبی کے خلاف، لیکن میٹھی گولی دیتا ہے زہر میں ملا کر۔ کیسے بھلا اس میں کوئی گستاخی کون انکار کر سکتے بھائی یہ نبی ہم جیسا؟ تو تیرے بوٹھے پہ گندا جوتا میں ماروں، جب تو کافر کے سامنے یہ تصور دے گا کہ نبی ہم جیسا، تو کوئی تیرا میرا کارٹون بنائے تو کیا حرج؟ تو جب نبی ہم جیسا تو یہیں سے تو بے ادبی کا دروازہ کھلا۔ اس لیے میں اپنے سننے والوں کو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یاد رکھو بہت سارے لوگ اس لاجک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم سنی کیوں ایک بات بھی بول دیتے ہیں کہ نبی کو اپنے جیسا مت کہو نبی کو اپنے جیسا۔ لوگ کہتے ہیں جناب اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے دو، میں کہتا ہوں نہیں، اس لیے کہ اٹھا کے پڑھو تاریخ کو، اٹھا کے پڑھو کتب کو، جتنی بھی بیان نبی کے دروازے کھلتے ہیں میرے رسول کے خلاف جو تمام ترازی ہوتی ہے، اس کی بنیادی اکائی اور پہلا دروازہ مثلیت کا دعویٰ ہے، نبی کو اپنے جیسا کہنے کا یہ خبیث جملہ ہے۔ تو یاد رکھو جب دروازہ ہی بند ہو جائے گا گستاخی خود بخود بند ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو زبان نبی کو اپنے جیسا کہہ رہی ہو، سمجھ لو یہ مسجد تو ہے پر پیسہ کسی کا چل رہا ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ مسجد تو ہے، ایجنڈا کسی کا، مولوی خطبہ تو دے رہا ہے پر زبان کسی کی لگی ہوئی ہے۔ اور اگر چیک کرنا ہو کہ صحیح معنوں میں میرا وہ منبر کی سزائے حق
کس کو کہتے ہیں؟ اس خطیب کی صدا کو چیک کرو، اگر آواز آ رہی ہو سونیا تیرے جیسا تو کوئی سمجھ لو کہ یہ صدائے حق ہے. اسی لیے ہم نے بلا کر آپ کو ایک صدا سنانی ہے اور اس کو یاد کروانا ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب دے. تو کافر مسجد سے نہیں ڈرتا. شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، انگلینڈ میں ایک دن کچھ صاحب آئے اور انہوں نے کیا فرمایا کہ ہمارا کام تو انگلینڈ میں بہت زیادہ ہے. میں نے کہا کتنا زیادہ ہے؟ ہمارے وہاں 25 مدرسے ہیں، ان میں کئی 100 طلبہ ہیں. میں نے کہا اس سے پتا چلا کافر مدرسے سے نہیں ڈرتا. امریکہ میں مدرسے ہیں، اٹلی، یونان، ڈینمارک، ساؤتھ افریقہ، دیگر برٹش ممالک کو دیکھیے، یورپین کنٹریز کو دیکھیے، مدارس آپ کو ملیں گے، مسجدیں ملیں گی. پتا چلا کافر ان سے نہیں ڈرتا. آؤ دیکھتے ہیں کافر کس سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ کی صدا لگائیے نا. اور یہ مسلمان کے اندر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس مسلمان کو آگ میں کودنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ میرے رسول کے صحابی گرفتار ہو گئے. شاہ صاحب نے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. گرفتار ہو گئے 3 لوگ. ہاؤ مچ؟ 3 لوگ. 3 لوگ گرفتار ہوئے. ان میں جو لیڈر قائد تھے وہ تھے عبداللہ. تو مشرکوں نے کہا، توجہ ہے سب کی، مشرکوں نے کہا ان کو مارنا بڑا مسئلہ نہیں، ان کو ورغلاؤ. چنانچہ انہوں نے بڑی عزت سے بڑے پیار سے ان کو کھانا شانا اعلیٰ کھلایا. پھر نرم دم دلاسا شروع کر دیا. کہا دیکھو عبداللہ جوان ہو، یہ ہو وہ ہو، ہمارے پاس ہو. سب سے پہلے انہوں نے دانہ ڈالا کس کا؟ پیسے کا. پتا چلا یہ جو کفار اور مشرکین ہیں یہ سب سے پہلے اس مسلمان سے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اونچا بول، پیسہ. پیسہ. اور یہ پیسہ استعمال ہو جائے نا، چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو، تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مولوی ختم نبوت بل پہ دستخط کرنے سے مکر جاتے ہیں. آ کر تاریخ کو جا کے پڑھو. نام نہاد فورم بنانے سے تو کام نہیں چلتا. ختم نبوت کے اس بل کے اوپر کون سے 2 مولوی تھے سرحد کے جنہوں نے بھٹو کے کہنے کے باوجود، شاہ احمد نورانی کی تحریک کے باوجود وہاں پر انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے. باہر نکل کے کسی نے کہا کیوں؟ کہا یار وہ جو کروڑوں روپیہ لیا تھا ابا جی سے وہ کس کا، اس کا حل کیا کرتے ہیں. جناب عبداللہ پہ پہلے پیسہ لگایا گیا. جب دیکھا کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، پھر لڑکیوں کا لالچ دیا گیا. 3 چیزیں بڑی سخت ہوتی ہیں، دھن، زر، زمین. جب مقصد میں کامیابی نہ ملی، تیسری چیز انہوں نے کہا اے عبداللہ تمہیں اتنی سرزمین دے دیں گے، اتنے باغات دے دیں گے، اور تمہیں اپنی حکمرانی دے دیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جان جا سکتی ہے پر محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور کو نہیں چھوڑ سکتا. چنانچہ ان کے سردار نے ان 3 میں سے ایک کو ایک تپتے ہوئے کڑاہ میں ڈالا.
ان کے سامنے کہا عبداللہ یہ دیکھ جو اس کا انجام ہوا ہے وہ تیرا بھی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، جناب عبداللہ نے دیکھا آنکھوں کے سامنے جب ہڈیاں تیرتی ہوئی اس کے اوپر نظر آئیں، آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے کو ڈالا گیا۔ جناب عبداللہ سے پھر کہا گیا اب بھی چھوڑ دے محمد کو وگرنہ تجھے بھی یوں ہی ڈالیں گے۔ جب آپ کی باری آئی آپ نے رونا شروع کر دیا، آنسو آئے، ان کے سردار نے الگ بلایا، کہنے لگا پہلے تو تمہیں کہہ رہا تھا کہ تو باز آ جاؤ، اب ذرا بتا، اب دیکھا نہ ڈر گیا ہے، رونے لگ گیا ہے، رونے لگ گیا ہے، رونے لگ گیا ہے۔ اب تجھے پہلے کہا تھا عبداللہ باز آ جا، چل چل اب بھی چھوڑ دے محمد کو، تجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے غیظ میں آ کر غضب میں آ کے فرمایا کافرو، اور تمہیں کیسے نے بتایا کہ عبداللہ اپنی جان کے لیے رویا ہے؟ کہا پھر رویا کیوں ہے؟ کہا رویا تو اس سوچ میں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا تصور چلا گیا، میرے کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ جی کاش تو نے مجھے ایک جان دی ہے، اے اللہ کاش تو مجھے 1000 جانیں دیتا تو میں ایک ایک کر کے تیرے یار کی عظمت پہ قربان کر ڈالتا۔ کہا اس لیے میں نہیں رویا کہ مجھے جان کی پرواہ ہے، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ جان ایک ہے۔ کتنی ہے جانیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ کون سی چیز ہے جس سے کافر ڈرتا ہے؟ ایک حدیث سناؤں گا، لگ بتا جائے گا کہ کافر نہ داڑھی سے ڈرتا ہے، نہ مچھوں سے ڈرتا ہے، کافر نہ پگڑی سے ڈرتا ہے، کافر نہ ہی مسلح سے ڈرتا ہے، نہ لوٹے سے ڈرتا ہے، نہ بسترے سے ڈرتا ہے۔ اگر امریکہ والے لوٹے مسلح سے ڈرتے ہوتے، لوٹے کی فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں۔ وہ تو لوٹوں سے خوش ہوتے ہیں۔ لوٹوں سے خوش ہوتے ہیں وہ تو۔ یاد رکھو، بخاری کی حدیث کا سہارا لوں گا، شاید کوئی ملا نہیں یہ میں تلے مار رہا۔ حدیث تو باقی آگے پڑھوں گا، لیکن ایک بات تو بتاؤ، صحابہ سے پہلے پوچھ نہ لیں کہ یہ پانی کیوں ملتے ہو؟ ہاں یہ پانی کیوں ملتے ہو؟ تو امام نووی اور دیگر محدثین آپ فرماتے ہیں کہ وہ ویسے نہیں ملتے تھے، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا نبی کے جسم سے لگا ہوا پانی بھی برکت والا ہو جاتا ہے، اور جو اس کو جسم پہ ملے اس کا جسم بھی برکت والا ہوتا ہے۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا جب پانی میں وہ وضو کرتے ہیں نیچے نہیں گرنے دیتے ان کے صحابہ، اٹھا کے چہرے پہ ملتے ہیں۔ وما تنقم النبي نقمة الا وقعت على كف احد منهم فدلك بها جلده ووجهه، اور ہم نے محمد کے ساتھیوں کو دیکھا، محمد جس پر تھوک مبارک پھینکتے ہیں، کنگار مبارک پھینکتے ہیں تو وہ نیچے نہیں گرتا، وہ کوئی نہ کوئی نمک اس کو ہاتھ اٹھا کے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ تو کہا ابو جہل، اور جو محمد کے غلام ان کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے وہ ان کو خون کیسے دوبارہ اور برداشت کر سکتے ہیں؟ اب میں مسئلے حل کرنے کے قریب آ گیا، مسئلہ حل ہونے کے قریب آ گیا۔ حضرات عزیز پتا چلا مشرک و کافر، پتا چلا مشرک و کافر نہ تلوار سے ڈرتا ہے، نہ مسجد سے ڈرتا ہے، نہ مصلی سے ڈرتا ہے، نہ وہ محراب سے ڈرتا ہے، نہ وہ داڑھی سے ڈرتا ہے، نہ وہ پگڑی سے ڈرتا ہے، نہ وہ تہجد سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ ڈرتا ہے تو غلام محمد کے ادب سے ڈرتا ہے، پیار سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ ڈرتا ہے تو کس سے؟ اونچا بولو، اونچا بولو، کس سے ڈرتا ہے؟ غلام محمد کے ادب سے ڈرتا ہے۔ ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس سے پتا چلا کہ کافر ڈرے گا، لیکن ہر مولوی سے نہیں، کافر ڈرے گا اس مولوی سے جو نبی کے ادب کی بات کرتا ہے، یہودی ڈرے گا اس مولوی سے جو رسول کے تلوار کی تعظیم کا سبق دیتا ہے۔ اب دیکھ لو ایجنٹ کون ہے، اب دیکھ لو ڈالر اور ریال اور کیا سے کیا کس کو ملتے ہیں، بس فرق صاف ظاہر ہے، یہ جو اللہ والے جو اللہ کے ولی ہیں یہ کل بھی سچے تھے، یہ آج بھی سچے ہیں۔ ہاں، ختم نبوت کانفرنس، اقبال نے اسی کو طرف اشارہ کیا۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ آئے ہائے، ڈرتا نہیں ذرا ہے، یہ فاقہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے روح محمد کس چیز کا نام ہے، مانا یہ ہے کہ اس کے اندر کی یہ جو طرف، یہ جو چمک ہے کہ اس کی سانس بولتی ہے تو محمد محمد، اس کی روح کے اندر رگ رگ میں محمد محمد رچا بسا ہے، اس کا یہ جذبہ مار دو، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، یہ خود مرا ہوا ہو جائے گا۔ تو یہ جلسے، یہ کانفرنسیں اس لیے ہیں تاکہ روح محمد نہ مر جائے، تاکہ جسم سے روح محمد نہ نکل جائے۔ ہم نے جو شباب اسلامی پاکستان کا سیٹ اپ شروع کیا ہے، نوجوانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں اس کے محمد کی، نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں ہم اس طرف، تو فقط ہمارا مشن یہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان کہ جس کی رگ رگ میں میرے رسول کا پیار رچا بسا ہے، اس کو اس طرح کا ماحول دے دو تاکہ جب یہاں سے لوٹ کے جائے، رات کو سوئے تو تصور میں یاد مصطفیٰ۔ اور جب بندہ اس مقام سے ہوتا ہے نا، وہ سویا ہو تو تب جلوے، اور پھر وہ مچل جاتا ہے اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آنکھن سے لبدی میں شانہ تھا، جس شان کو شانہ سب۔ جناب صدیق اکبر کے دور میں میرے نبی کا فرمان شروع ہو گیا، سچا ہوں، میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد کتنے آئیں گے، کتنے آئیں گے، سارے یہ سمجھے کہ میں نبی ہوں۔ سرکار صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ قذاب اعلان نبوت کیا، بلکہ میرے رسول کے دور میں میرے نبی کی طرف پیغام بھیجا، تم اپنی جگہ نبی ہو، میں اپنی جگہ نبی ہوں، تم ان کے نبی ہو، میں ان کا نبی ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا تجھ سے بڑا قذاب کوئی نہیں، تو جھوٹا ہے، تو قذاب ہے۔ اللہ اکبر، جب قذاب میرے رسول نے فرمایا تو آج صدیاں بیت گئی ہیں، اس کا نام ہی قذاب ہے۔ اب یہاں میں اپنے سننے والوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، سچے اور جھوٹے کی پہچان میں سلامت رہے، اور ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع یہ میرے رسول کے صحابہ کا مشن ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، میرے سرکار صدیق اکبر نے حضرت خالد کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے صدیق اکبر نے بلایا۔ اور یاد رکھو، ختم نبوت کا موسم عنوان بھی ہو، صدیق کا تذکرہ بھی ہو، تو مہینہ بھی تو میرے سونے صدیق کا ہے نا۔ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال، کتنا بولیے؟ 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال۔ کون صدیق؟ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق
اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. سونے صدیق اکبر میرے نبی کی ختم نبوت کا پہلا بڑا محافظ. سرکار کی ختم نبوت کا سب سے بڑا محافظ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار خالد بن ولید کو بلایا. خالد مشن بڑا سخت ہے، اے امیر المومنین حکم ہو جائے. آپ نے فرمایا خالد سنو، تم نے جھوٹے کے خلاف جا کے جنگ لڑنی ہے. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ختم نبوت کے بعد کسی کی نبوت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. عرض کی امیر المومنین رسول اللہ نے مجھے سیف اللہ کہا ہے، اور میری سانسیں میری دھڑکنیں حضور کی مقام، حضور کی شان اور ان کے مقام کے تحفظ کے لیے وقف ہے. لشکر لے کے چلے گئے 3000 صحابہ. یہ میں کم از کم فگر بتا رہا ہوں جو طبری میں لکھا ہے، کچھ نے زیادہ بھی لکھا ہے. اب لشکر زیادہ تر صحابیوں پر مشتمل ہے. آئے 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 یار ایسے نہیں نا. لشکر میں زیادہ تر کون ہے؟ اونچا بولو. اور اس جو جنگ کے لیے بھیجا حضرت صدیق نے، لشکر کشی کے لیے بھیجا حضرت سیدنا خالد کو، تو معلوم ہے تو لشکر کا ایک ہے نا خود کش. اس لشکر کا مشن کیا تھا؟ مرتد کش. ہاں یار یہ مرتدوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے لشکر کشی. کیونکہ جو نبی پاک کی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے وہ مرتد ہے. بولو وہ کون ہے؟ اور مرتد کی سزا صرف اور صرف قتل ہے. مرتد کی سزا موت ہے. اونچا بولو، مرتد کی سزا موت ہے. بڑی گہری سماعتوں سے میری اس بات کو سننا ہے. خالد بن ولید چلے، اب پہنچے کہاں؟ جگہ کا نام ہے، جس جگہ یہ لشکر کشی ہوئی. سیدنا خالد بن ولید